سر، انسان کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. ہماری ایپ ایس کاندھی میں بھی لوگ روز سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب معذرت کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارے حدود علم سے ماورا باتیں ہوتی ہیں. تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ علم کے حدود پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا ڈومین ہے کہ جس میں ہمیں سوال اٹھانے چاہیے، جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، جس میں اگر ہم سوال اٹھائیں تو وہ ہمارے علم میں، ہمارے شعور میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں بہتر انسان بناتے ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جہاں ہمیں تھوڑا سا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، الٹا نقصان ہی عام طور پہ ہوتا ہے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میرا خیال ہے کہ اپنے حدود علم کو متعین نہ کرنے ہی سے بہت سے اضطرابات پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہی علم ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ میرے علم کے حدود کیا ہیں. ان کو اگر اچھے طریقے سے متعین کر لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا علم محدود ہو جاتا ہے، آپ کے لیے علم میں آگے بڑھنے کی صحیح شاہراہ متعین ہو جاتی ہے. اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے جب یہ رویہ اختیار کیا ہے تو اس کو اس سے نفع حاصل ہوا ہے. یعنی وہی چیز حاصل ہوئی ہے جسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. علم تو آدمی ایسے بھی حاصل کرتا ہے کہ اس کا دماغ ایک کباڑ خانہ بن جائے، جہاں تہاں کی معلومات جمع کر لے، لیکن نافع علم یعنی وہ علم جو اس کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے وہ اسی وقت ملتا ہے جب آپ صحیح طریقے سے علم کو دیکھتے ہیں اور اپنے حدود کے اندر ترقی کے راستے تلاش کرتے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ انسان کا اپنا تجزیہ ہے. یعنی ہمارے پاس علم کے کیا ذرائع ہیں؟ جی، لامحدود ذرائع تو ہم لے کے نہیں آئے. پہلے ہی مرحلے پر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو حواس دیے گئے ہیں وہی ہیں جن سے ہم اپنے ظاہر و باطن سے اپنا تعلق پیدا کر سکتے ہیں. تو ان میں اگر آپ دیکھیے تو ایک تو ہمارے ظاہری حواس ہیں. یہ ظاہری حواس ہمیں باہر کی دنیا سے متعلق کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چیزوں کو چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے باطنی حواس ہیں. باطنی حواس میں ہمارے باطن کی شخصیت ہمارے مشاہدے میں آتی ہے. یعنی وہ حادثہ اخلاقی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر خوب و ناخوب کا ایک شعور ہے. اسی طرح ہماری حس جمالیات ہے جو کسی ایک چیز کو بھی یہ فتویٰ لگائے بغیر نگاہ سے گزرنے نہیں دیتی کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. یعنی وہ اتنی حساس ہے کہ ہر چیز کے بارے میں چشم زدن میں یہ فیصلہ کرتی چلی جاتی ہے. اس کے سامنے سے آپ خیالات کو گزار دیجئے، تصورات کو گزار دیجئے، افراد کو گزار دیجئے، جانوروں کو گزار دیجئے، پودوں کو، پتوں کو، پھولوں کو گزار دیجئے، وہ یہ فیصلہ سناتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ جس وقت بچہ بھی ذرا شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں پوری طرح کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر یہ کہ یہ سب کچھ جو کچھ باہر اور اندر سے آ رہا ہے یہ بے معنی ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس حص ادراک نہ ہو. یہ حص ادراک وہی چیز ہے جس کو ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بھی ایک حص ہے کہ جو معلومات آتی ہیں وہ ان معلومات کو قبول بھی کرتی ہے، ان کا تجزیہ بھی کرتی ہے، انہیں معنی خیز بھی بناتی ہے اور ان کے باہمی ربط کے نتیجے میں آگے نتائج نکالنا شروع کر دیتی. یہ حص ادراک یا ہماری عقل ہے جو علم کا بہت بڑا دروازہ کھولتی ہے جو بظاہر ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آیا ہوتا. یعنی جو کچھ حواس کی گرفت میں آتا ہے اس کے آگے کی دنیاؤں کے بارے میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کرتی ہے. اس کو استنباطی علم کہا جاتا ہے. یعنی وہ علم جو ہمیں انفرنس سے حاصل ہوتا ہے،
جس میں ہم جو چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں ان کے لوازم کی حیثیت سے بعض چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام پہلو انسان کی نگاہ میں ہوں اور ان کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس کی تگ و دو کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ یعنی یہ چیزیں تو معلوم ہے کہ اس کے پاس ہیں، حواس ہیں جو باہر کی دنیا سے متعلق کرتے ہیں، حواس ہیں جو اس کے باطن سے اس کو متعلق کرتے ہیں، اور حصے ادراک ہے یا عقل ہے جو چیزوں کو نہ صرف یہ کہ پہچانتی سمجھتی ان کی معرفت حاصل کرتی ہے بلکہ آگے استنباط کر کے محسوس سے نامحسوس کی طرف بھی بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ جی، تو یہ ذرائع تو موجود ہیں، لیکن ان تمام ذرائع کو جب انسان استعمال کرتا ہے تو دنیا کی دوسری مخلوقات کے برخلاف، یعنی وہ مخلوقات جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جی، برخلاف یہی اس کی عقل یا یہی اس کی حصے ادراک اس کے اندر یہ قوت بھی پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ایجادات کرنے لگ جاتا ہے اور اس طرح سے اپنی اس قوت کو بڑھا لیتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ اگر دیکھیں تو سائنسی تحقیقات نے ہمارے سامنے جو نئی دنیا پیدا کر دی ہے وہ انسان کی اسی صلاحیت سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز یہی چیزیں رہنی چاہیے۔ یعنی ہم اپنے حواس کی قوت کو بڑھانے کے طریقے سوچیں، جس حد تک بھی بڑھا سکتے ہیں۔ آلات کی مدد سے ہم نے یہی کامیابی حاصل کی ہے، یعنی ہم ان دنیاؤں کو دیکھنے کے قابل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری آنکھیں وہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ اسی عقل کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اتر کر ان کے بارے میں ایک لوازم کے طریقے پر رائے قائم کر لیتی ہے، یعنی محسوس سے نامحسوس کا ایک تخیل قائم کر لیتی ہے، اور پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی قوت بڑھا کر اس نامحسوس تک پہنچ جائیں۔ وہ نامحسوس ہماری اس دنیا کے اندر ہے یا باہر ہے، یعنی ہمارے نفس کے اندر ہے یا ہمارے وجود کے باہر ہے، یہ سب ہماری رسائی میں ہے، یعنی اس تک ہم جہاں تک جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے ماورا جانے کی اگر سوچیں گے تو پھر ہم اپنے تخیلات کے گھوڑے دوڑائیں گے۔ وہ ایک خطرناک دنیا ہے، اس سے حظ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ ناول افسانہ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ حقائق سے دور لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ افلاطون کا عالم مثال ہو یا نو افلاطونی فلسفے کے تنزلات ہوں، یہی بتاتے ہیں کہ انسان نے یہ راہ اختیار کر کے کچھ نہیں پایا، لیکن جیسے ہی وہ یہ دنیا جو میں نے آپ کو بتائی ہے ظاہر کی اور باطن کی، اس کو استعمال کرتا اور اس کی قوت بڑھانے کے بارے میں آگے بڑھتا ہے تو نئی چیزیں اس کے سامنے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ در حقیقت یہی وہ سبق تھا جو دیکارت نے دیا تھا کہ ہم ان دونوں دنیاؤں کو، ایک جو ہمارے حواس سے ماورا ہے اور ایک جو اس کے اندر ہے، الگ الگ کر کے رکھیں تو ہماری تگ و دو برابر ہوگی، اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، یعنی وہ برابر ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے علم کا یہی دائرہ ہونا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو اس سے ماورا ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کر دی ہے، اس رہنمائی کو علم و عقل کی روشنی میں جانچ لیں، پرکھ لیں، لیکن وہی رہنمائی ہے جو پچھلی 5000 سال کی علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کے لیے صحیح رہنمائی ہے۔ باقی اس دنیا کو آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے، آپ اس کے حقائق دریافت کریں، اس میں اندر اتریں، اس کے ذرے کا دل چیریں، جہاں تک جانا چاہتے ہیں جائیں، اس میں آسمان کی وسعتیں منتظر ہیں، لیکن ما بعد طبیعت کی دنیا میں اللہ کے پیغمبروں کا دامن پکڑ کر کھڑے رہیں۔ تو یہ حد ہے، اگر اس کا صحیح التزام کر لیا جائے تو انسان بڑا نافع علم حاصل کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا۔